بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، سورہ مبارکہ نساء کی یہ آیت نمبر 82 جو ہمیں تشویق کرتی ہے، جو حکم دیتی ہے ہمیں کہ ہم قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں۔ درس مفاہیم قرآن، ساتھ ہی ساتھ چند ضروری مسائل کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ جو احکام سے متعلق ہوں گے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے آج جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز نجس ثابت کیسے ہوتی ہے، نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے۔ توضیح المسائل پیج نمبر 24 ہے، اردو والی کتاب ہے، مسئلہ نمبر 122 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ ہر چیز کی نجاست 3 طریقے سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلا، انسان خود یقین اور اطمینان ہو کہ فلاں چیز نجس ہے۔ مثلا کوئی پیشاب کرنے گیا اور لوٹے پر چھینٹیں آ گئیں کسی طریقے سے، اب اسے خود پتہ ہے، اب اس کے آگے کوئی اور دلیل نہیں چلنے والی۔ کوئی ہزار کہتا رہے نہیں پاک ہے پاک ہے پاک ہے، تو اب اس کے آگے کچھ نہیں چلنے والا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ میں نے خود دیکھا ہے، خود گواہ ہوں اس بات کا۔ دوسرا، کسی کے پاس کوئی چیز ہو، اس چیز کے بارے میں کہے کہ چیز نجس ہے، وہ شخص جھوٹ بولنے والا بھی نہ ہو، اور مثلا کسی شخص کی بیوی یا نوکر یا ملازمہ نوکرانی کہے کہ یہ برتن نجس ہے، تو بالکل آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اسے نجس ہی مانیں۔ آپ نہ کہیں کہ یہ تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر یہ جھوٹا نہیں ہے، عام طور پہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، تو ٹھیک ہے، یہ نجس ہی شمار ہوگا۔ تیسرا، اگر 2 عادل کسی چیز کے بارے میں گواہی دیں تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطی کہ اس کے نجس ہونے کی وجہ کو بیان کرے۔ یہی مثلا کسی چیز میں کے بارے میں سوال تھا، 2 لوگوں نے کہہ دیا آپ سے کہ ہاں بھائی، اب آپ ایک کو شاید کہہ دیں کہ جھوٹا ہے، لیکن اب 2 آدمی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز نجس ہے، تب وہ چیز نجس شمار ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم لوگ خود سے ہی بہت ساری چیزوں کو نجس بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک نجاست اور پاکیزگی احکام خداوندی ہے، اس میں پروردگار عالم کے احکامات چھپے ہوئے ہیں اور موجود ہیں، جب تک اس کے حکم کے اعتبار سے چیز نجس یا پاک نہ ہو، تب تک کوئی چیز نجس یا پاک نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز سے لگ جائے اور دونوں یا دونوں میں سے ایک اس قدر تر ہو، وہی گیلی ہو، کہ ایک کی تری ایک کا گیلا پن دوسرے تک پہنچ جائے، تو یہ پہلی جو پاک تھی اس میں وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ اور اگر اسی تری کے ساتھ کسی تیسری چیز کے ساتھ لگ جائے تو اسے بھی نجس کر دیتی ہے۔ میرا یہ ہاتھ نجس تھا، گیلا تھا، اس ہاتھ سے میں نے یہ کپڑے کے اوپر ہاتھ لگایا، اب یہ بھی گیلا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اب یہ
نجس بھی ہے، ساتھ میں میرے ہاتھ کی گیلے پن کی وجہ سے یہ بھی گیلا ہو گیا۔ اب یہ اگر کسی اور کو لگ جائے اور پھر اس تک اپنی تری پہنچا دے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ اگر اس کی تری اس تک نہ پہنچے تو یہ نجس نہیں ہوگی، لیکن اگر تری پہنچ جاتی ہے تو چیز نجس ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی پاک چیز کسی نجس چیز کو لگ جائے اور ان دونوں یا کسی ایک کے تر ہونے کے متعلق کسی کو شک ہو تو پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں تھا کہ کوئی سی تڑ تھی یا نہیں تھی، نہیں تھی تو ختم ہوئی بات۔ جہاں یقین ہے وہیں بات قابل قبول ہے، شک میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے کہ وہ چیز نجس ہے یا پاک ہے تو بھائی پہلے تو پاک ہی تھی نا، تو اب بھی پاک ہے۔ یہی انسان کی دنیاوی زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب سے 3 سال پہلے ہادی بھائی اچھے آدمی تھے، مثال ساری انہیں کی دوں گا چونکہ سب سے زیادہ ملاقات ان سے رہی، ایک ان سے اور ایک صادق سے۔ میری بڑی زحمت ہے کہ ان لوگوں نے، خدا ان کو اجر دینے والا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ پہلے یہ ایک اچھے آدمی تھے، اب جو حکم پہلے کا ان کے اوپر تھا، آج جب میں 3 سال بعد، 3 سال نہیں 2 ہی سال ہوئے، شاید 2 سال پورے نہیں ہوئے ابھی، 2 سال بعد میری ملاقات اگر ہو رہی ہے تو وہی حکم ہے جو پہلے کا تھا۔ پہلے بھی اچھے تھے، آج بھی اچھے ہیں۔ پہلے بھی چیز اگر کوئی میری معلومات میں صبح میں پاک چھوڑ کے گیا تھا، شام کو آیا ہوں تو پاک ہی ہے، 2 سال بعد آیا ہوں تو چیز پاک، میلی ہو گئی وہ الگ چیز ہے، گندی ہو گئی گند سے وہ الگ چیز ہے، دھول اس کے اوپر اٹ گئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جان لیجیے میلا ہونا اور نجس ہونا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو میلی ہو وہ نجس نہیں ہوتی، چونکہ میل ایک الگ چیز ہے، اور ہر وہ چیز جو نجس ہو وہ میلی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دے دوں، بازار میں دوسرے بھائیوں کے ساتھ میں جو لوگ کھاتے ہیں مچھلی، وہ کون سی ہوتی ہیں، ہماری والی کے علاوہ، کرن والی کے علاوہ، وہ لوگ مچھلی کھاتے ہیں۔ اب آپ کے لیے وہ مچھلی حرام ہے، اب کیا اسی تیل میں جو پکوڑے تل کے دیے جا رہے ہیں وہ نجس ہے پاک ہے؟ اس مچھلی کا کھانا حرام ہے، لیکن اسی تیل میں جو پکوڑے تل کے دیے جا رہے ہیں وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ وہ تو آپ نے چکن کھایا، وہ مچھلی حرام تھی۔ تو حکم یہ آتا ہے کہ وہ مچھلی کھانا حرام تھا لیکن نجس نہیں تھی، جیسے مٹی کا کھانا حرام ہے، خاک شفا کو وہ بھی ایک چنے کے برابر کھانا جائز ہے، وہ بھی شفا کے لیے، ایسے ہی نہیں، شفا کے لیے کوئی بیمار ہے اس کو شفا چاہیے، ایک چنے کے برابر خاک شفا وہ کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ مٹھی بھرے اور مٹی کھا لے۔ پتہ لگا کربلا پہنچ گیا، اسے بہت ساری مل گئی، اس نے کہا بھائی اب تو ساری کھا جاؤں گا، میں آج یہاں 10 دن رکوں گا، بس کھا کے شفا ہی کھاؤں گا، ایسا نہیں چلتا۔ وہ بھی شفا کی نیت کے ساتھ، دعا کے ساتھ ایک چنے کے برابر کھانا جائز ہے، لیکن کیا وہ نجس ہے؟ نہیں، نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ کھانا حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو بازار میں دوسری والی مچھلیاں بکا کرتی ہیں وہ نجس نہیں ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بارے میں درس ہے ہمارا۔ قرآن کے بارے میں ایک ذہنیت یہ آتی ہے کہ کیا قرآن دستور ہے؟ دستور یعنی قانون کی کتاب ہے، کیا قانون ہے؟ نہیں، واضح رہنا چاہیے۔ ہم مطالعہ قرآن علامہ سید ذیشان حیدر جواری صاحب کی تنزیل المکاتب سے چھپی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور بہترین کتاب ہے۔ میرے سامنے اس وقت اس سے اچھی کتاب نہیں تھی دوسری کہ جس کو میں یہاں درس کے لیے لے سکوں۔ واضح رہنا چاہیے کہ جس طرح قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، اسی طرح عام دستوروں کی طرح دستور بھی نہیں ہے۔ دستور کا موجودہ تصور قرآن مجید پر کسی طرح بھی صادق نہیں آتا، اور نہ اسے انسانی اصطلاح کے اعتبار سے دستور کہہ سکتے ہیں۔ دستور کی کتاب میں چند خصوصیات ہوتی ہیں
جن میں سے کوئی خصوصیت قرآن کریم میں نہیں پائی جاتی۔ دستور کی تعبیرات میں قانون دانوں میں اختلاف ہوتا ہے، قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں قرآن ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک ذات کا کلام ہے، لیکن دستور کے الفاظ ایسے نہیں ہو سکتے جن کا بظاہر کوئی مطلب ہی نہ ہو، جیسے حروف مقطعات، نحن نمسکہ صراط علی حق، صراط علی حق نحن نمسکہ۔ کل جو ہم گڑبڑا رہے تھے جملہ وہ یہ تھا صراط علی حق نحن نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متوسک ہے۔ صلوات محمد وعلی حروف مقطعات کو جوڑ کر یہ جملہ ہمارے علماء نے بنایا ہے کہ ان کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دستور کی کتاب میں کوئی الفاظ ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے معنی واضح نہ ہو، اس میں ہر بات کلیئر ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کی یہی حیثیت کہ ان کی تفسیر تو دنیا کا کوئی بھی عالم عربی یا غیر زبان والا نہیں جان سکتا۔ دستور میں ایک مقام کو واضح اور دوسرے کو مجمل نہیں رکھا جاتا۔ مجمل کی تشریح کے لیے واضحات کی طرف رجوع کیا جائے اور کسی ایک دفعہ کا بھی مستقل مفہوم نہ سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں ایسے مشابہات موجود ہیں کہ جن کا استقلالی طور پر کوئی مفہوم اس وقت تک نہیں بیان کیا جا سکتا جب تک محکمات نہ دیکھ لیے جائیں اور ان کے مطالب پر باقاعدہ طہارت نفس کے ساتھ غور نہ کر لیا جائے۔ دستور ہمیشہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے یا اس چیز پر جو اس زمانے میں اس چیز پر جمع کیا جاتا ہے جس پر جمع کرنے کا دور اور اس جگہ پر رواج ہو۔ دستور میں یہ بھی کبھی نہیں ہوتا کہ اسے کاغذ پر لکھ کر قوم کے حوالے کرنے کے بجائے کسی خفیہ ذریعے سے کسی ایک عام آدمی کے سینے پر لکھ دیا جائے، اور قرآن مجید کی یہی حیثیت ہے کہ اسے روح الامین کے ذریعے سے قلب پیغمبر پر اتارا گیا۔ دستور کسی نمائندہ مملکت کے عہدے کا ثبوت اور حاکم سلطنت کے کمالات کا اظہار نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کریم باقاعدہ معجزہ ہے اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ دستور کا عام باشندگان ملک کے امور دین و دنیا کی تنظیم ہوتا ہے۔ اس کے کام سابق کے دساتیر دوسرے دستوروں کی اور دوسرے مبلغین کی تصدیق نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کریم جتنی تمام شریعتیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے، جتنے تمام انبیاء آئے ان سب کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ دنیاوی قانون کا ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ پچھلی حکومت کیا تھی اس سے انہیں مطلب نہیں، وہ آج کے قانون کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ دستور تعلیمات و احکامات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں گزشتہ ادوار کے واقعات یا قدیم زمانوں کے حوادث کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کریم میں موسیٰ کا قصہ، جناب عیسیٰ کا قصہ، جناب آدم کا قصہ، تمام تر قصے بھرے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کے قصے بھرے ہوئے ہیں، برے لوگوں کے قصے بھرے ہوئے ہیں۔ دستور کے بیانات کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے، وہ صرف فیصلہ دیتے ہیں، اس میں تشویق و ترغیب کے پہلوؤں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ کبھی نہیں کہا جاتا کہ ہاں آپ ایسے آئیے تو آپ کو جنت ملے گی، ایسے آئیے تو آپ کو جہنم ملے گا، بلکہ اس میں سزائیں ہوتی ہیں اور جزائیں نہیں ہوتی۔ اس میں سزا کے ساتھ انعامات اور رعایات کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیاتیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں احکامات اور تعلیمات کا تذکرہ انسان کے فضائل و کمالات کے ذیل میں کیا گیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن صرف ایک دستور کی کتاب یا تعزیزات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کی نوعیت دنیا کی جملہ تصانیف اور کائنات کے تمام دساتیر سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کتاب بھی ہے اور دستور بھی، لیکن نہ عام کتاب جیسی کتاب ہے، نہ عام دستوروں اور قانون کی کتابوں جیسا قانون کی کتاب، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے تعارف میں دستور جیسا کوئی انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی تعبیر ان تمام الفاظ اور القاب سے کی ہے کہ جس کی صحیح نوعیت کا اندازہ دلا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید ہے کیا؟ اگر دستور کتاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ سے دیا جا سکتا ہے کہ قرآن خالق کائنات کے اصول تربیت کا مجموعہ اور اس کی شان ربوبیت کا مظہر ہے۔ اگر
خالق کی حیثیت عام حکام اور سلاطین اور بادشاہوں کے جیسی ہوتی تو اس کے اصول و قانون بھی دوسرے لوگوں جیسے ہی ہوتے، لیکن اس کی سلطنت کا اندازہ دنیا سے الگ ہے، اس لیے اس کا قانون بھی دنیا سے الگ ہے۔ دنیا کے حکام و سلاطین کی ان کی اصلاح کام کرتے ہیں اور جو ان کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہوتے، اور ان کا کام تخلیق فرد یا تربیت فرد نہیں ہوتا، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، وہ جو لوگ ہیں انہی کو چلانا کرتا، صحیح کام کرانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داری تنظیم مملکت اور اصلاح فرد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تنظیم کے اصول اور ہوں گے اور تربیت و تخلیق کے اصول اور، اصلاح ظاہر کے طریقے اور ہوں گے اور تزکیہ نفس کے قوانین اور۔ قرآن کے آئین ربوبیت کے ہونے کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو اس میں ارشاد ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھانے کی بات کی، تزکیہ نفس کی بات کی، تربیت کی بات کی، اور پھر بتایا کہ تمہارے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی میرے حبیب تلاوت قرآن کا آغاز نام رب سے کرو، وہ رب جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو علق سے، ہڈی سے پیدا کیا ہے، یعنی ایسے لوتھڑے سے بنایا ہے جس کی شکل جونک کے جیسی ہوتی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو کہ تمہارا رب وہ بزرگ و برتر ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھا دیا، وہ پڑھا دیا کہ جو اسے معلوم نہیں تھا۔ آیات بالا سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا آغاز ربوبیت سے ہوتا ہے۔ ربوبیت کے ساتھ تخلیق، مادہ تخلیق، تعلیم بالقلم کا تذکرہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات و مقاصد کا کل خلاصہ تخلیق و تعلیم میں منحصر ہے۔ اس کا نازل کرنے والا تخلیق کے اعتبار سے بقائے جسم کا انتظام کرتا ہے، تعلیم کے اعتبار سے تزکیہ نفس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس ہڈی کا ذکر کر کے شروعات میں ہی پروردگار نے بتایا کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں جب انسان بناتے ہیں تو کس طریقے سے بناتے ہیں، بنانے والے بھی ہم ہیں، تعلیم و تربیت دینے والے بھی ہم ہیں، اور اسی کو تعلیم و تربیت کا یا اس کے نمائندگان کو ہی تعلیم و تربیت کا حق ہے کہ جس نے بنایا ہو، چونکہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے بنایا ہے اور یہ کس طریقے سے چلنے والا ہے۔ میرے خیال میں علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں واللہ عالم قرآن مجید میں سورہ حمد کے ام الکتاب کا ہونے کا راز یہی ہے کہ اس میں ربوبیت کے جملہ مظاہر سمٹ کر آ گئے، اس کا آغاز بھی ربوبیت اور اس کے مظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اسی خیال کی روشنی میں اس حدیث مبارکہ کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے جو کچھ تمام آسمانی صحیفوں میں ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، یعنی قرآن مجید کا تمام تر مقصد تربیت بشریت ہے، اور تربیت کے لیے تصور جزا ضروری ہے، احساس عبدیت اور خیال بیچارگی اور کردار نیک و بد کا پیش نظر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ سورہ حمد کے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایک وہ مالک ہے اس دن کا جس دن جزا دی جائے گی، یعنی آپ کو بتائے گا ایک دن جزا کا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ضروری ہے اور کس کی؟ صرف اسی کی عبادت ضروری ہے، اور اگر مدد بھی مانگنی ہے تو صرف اسی سے مدد مانگنی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور دیکھو ایک راستہ موجود ہے کہ جس کے اوپر بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں ڈالی ہیں، نعمتیں اتاری ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو جو گمراہ ہیں، اور کچھ ایسے کہ جو ضالین ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، بالکل لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان سب سے پروردگار عالم نے پوری تمام صحیفوں کو جمع کر دیا اور اس کا نام سورہ حمد رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں اہل ولا کے لیے بات عرض ہے کہ حدیث کے باقی اجزاء کے جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ ہے،
بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ سب بائے بسم اللہ میں ہے، اور اس کی تعویل کا علم راسخون فی العلم کے بعد ہے، اور ان کے علاوہ کسی کے نہیں ہوتا۔ البتہ انا نقطۃ التی تحت الباء کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالق ربوبیہ شان کا مظہر ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سورہ نازعات 30ویں پارے کا دوسرا سورہ، قرآن کریم کا 30ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 46 آیتیں ہیں۔ اس کا آغاز قیامت کی تحدید کے ساتھ میں ہوتا ہے اور اس کا مفصل تذکرہ سورہ نبا میں کیا گیا۔ روح انسانی کو ڈوب کر کھینچنے والے اور صاحبان ایمان کی زندگی کی کرہ کو آسانی سے کھولنے والے، فضائے بسیط میں تیز و رفتاری سے پرواز کرنے والے اور متعلق امور کی بخوبی انجام کرنے والے فرشتوں کی قسم کہ قیامت کے دن ایک جھٹکا آئے گا اور پھر جھٹکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، دل لرزہ ہوں گے، آنکھیں جھک جائیں گی۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ دنیا میں واپس لائے جائیں گے کھوکھلی ہڈی بن جانے کے بعد؟ یہ تو بڑی گھاٹے والی واپسی ہوگی۔ تو یاد رکھو قیامت ایک چیخ ہے کہ جس کے بعد سب میدان حشر میں موجود دکھائی دیں گے۔ کیا تم نے موسیٰ کی داستان نہیں پڑھی کہ جب پروردگار نے انہیں وادی مقدس میں آواز دی کہ فرعون کی طرف جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا پاکیزہ نفس بننا چاہتا ہے یا ہدایت لے کر خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ موسیٰ آئے اور انہوں نے عظیم نشانی دکھلائی، لیکن اس نے انکار کیا اور منہ پھیر کر تیزی سے چل دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا میں تمہارا بلند ترین پروردگار ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر دنیا اور آخرت میں عذاب دہرایا گیا۔ تم بتاؤ کہ تمہاری خلقت زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کی خلقت زیادہ مشکل ہے؟ پروردگار نے اسے بنایا ہے، بلند کیا ہے، درست کیا ہے۔ اس نے رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کو روشن بنایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، اس سے پانی اور سبزہ اگایا ہے، پہاڑوں کو نصب کیا ہے، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے سرمایہ حیات کے لیے پیدا کیا۔ پھر جب بڑی مصیبت آئے گی تو انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا 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 ہے، اور جب جہنم سامنے آ جائے گا پھر جس نے سرکشی کی ہے اور دنیا کو اختیار کیا اس کا انجام جہنم ہوگا، اور جس کے دل میں خوف پروردگار ہے اس نے نفس کو خواہشات سے روک لیا ہے، اس کا مرکز جنت ہوگا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کب آئے گی اور آپ اس کی یاد کی کس منزل پر ہیں، حالانکہ اس کے علم کی انتہا پر پروردگار کی طرف سے ہے۔ آپ تو صرف خوف خدا رکھنے والوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یہ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو یہی خیال کریں گے کہ جیسے دنیا میں ایک شام یا ایک صبح گزاری ہے اور بس۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات